السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات و خواتین، ہم آپ کے سامنے جرائم اور اس کی اسلامی سزاؤں کا ذکر کر رہے ہیں، جرم کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ اس کی اسلامی سزائیں کیا کیا ہیں۔ تو پہلے آپ یہ جان لیجئے، یعنی کل میں نے آپ کو مقدمے کے طور پہ بہت ساری باتیں بیان کی، آج یہ بات سمجھ لیجئے کہ سزائیں کئی طریقے کی ہوتی ہیں۔ سزائیں کئی طریقے کی ہوتی ہیں۔ ایک تو ایسی سزا ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا مقرر کر دی ہے اور بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ بندہ جو چاہے وہ ان سزا میں سے اختیار کر سکتا ہے، اور اس میں کسی کو کوئی حق نہیں رہتا، یعنی کوئی اس سزا کو ختم بھی نہیں کر سکتا، معاف بھی نہیں کرا سکتا، وہ صرف اللہ اور اس کے بندے تک کا معاملہ ہے، کوئی کبھی اس کے اندر دخل نہیں ہے، ذرہ برابر بھی۔ حاکم وقت بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا، حکومت بھی اسے ختم نہیں کر سکتی۔ ہم اسے کہیں گے کفارہ۔ بہت سارا گناہ آدمی کرتا ہے، اس گناہ کا کفارہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ آپ سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور اس چیز کا کفارہ قرآن کے اندر یا احادیث کے اندر ذکر ہے تو اس کے مطابق آپ عمل کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اب جیسا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ انسان قسم کھاتا ہے، تو جب قسم کھاتا ہے تو قسم کھانے کی وجہ سے اب اس کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ہر حال میں قسم کو پورا کرے۔ اگر وہ قسم کو پورا کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، اور اگر کسی وجہ سے قسم توڑ دیتا ہے تو قسم توڑنے کے وجہ سے اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں پر جو لائٹ چلی گئی ہے، یہ کرنٹ، ہاں ٹھیک ہے، لائیو چل رہا ہے نا، اگر کچھ لائیو دیکھ رہے ہیں تو ایک کمنٹ ڈال دیں کہ آواز جا رہی ہے یا نہیں۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں آپ سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کفارے کے ذریعے سے معاف کر دیتا ہے، جیسے میں آپ کو قسم کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تو قسم ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ پورا کر رہے ہیں تو الحمدللہ، نہیں پورا کر رہے ہیں، توڑ دے رہے ہیں قسم، تو ایسی صورت میں اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ فی اللغو فی ایمانکم، کہ ان قسموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا کوئی مواخذہ نہیں کرے گا جو تم لغو قسم کھاتے ہو۔ لغو قسم جو کھاتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان قسموں کا مواخذہ کرے گا جس پر تم بالکل جمے ہوئے رہتے ہو اور بہت ہی دل کی گہرائی سے اس قسم کو کھاتے ہو۔ تو فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ، اگر تم قسم کو توڑ دے رہے ہو تو ایسی صورت میں 10 مسکینوں کو تمہیں کھانا کھلانا پڑے گا۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، ایسا کھانا کھلانا پڑے گا جیسا کھانا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ او یعنی کفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون من اہلیکم او کسوتہم، یا تو ان کو جو ہے کپڑا پہنا پڑے گا، او تحریر رقبہ، یا پھر یہ کہ ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ اور اگر کسی کے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ 3 دن کا روزہ رکھ لے، کیسے بھی وہ روزہ پورا کر لے، ضروری نہیں ہے کہ پے در پہ روزہ رکھے، ایک رکھے اس کے بعد دوسرا رکھے اس کے بعد تیسرا رکھے، لگاتار 3 دن تک ضروری نہیں ہے، کیسے بھی اس کو 3 روزے پورے کرنے ہیں۔ یہ جو ہے قسم کے جو ہے کفارے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ بھی سزا ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ سزا ہے، لیکن یہ کس کے درمیان ہے؟ صرف اللہ، اس کے رسول، اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ یعنی کوئی آدمی قسم توڑ دے رہا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے، بندہ جانتا ہے، بندے نے اگر کسی کو بیان کیا تو جان رہا ہے کوئی، ورنہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کفارہ ادا کیجئے، تو جا کر کے آپ کا جو ہے یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے روزے کا کفارہ آپ جانتے ہیں،
روزے کا کفارہ بھی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سزا کے طور پر ہے، تاکہ بندہ جو ہے اگر غلط راستے کی طرف جا رہا ہے تو اس کو سیدھا رکھا جا سکے، صحیح راستے پر رکھا جا سکے. اس لیے اس کو بھی جو ہے سزاؤں میں شمار کیا گیا ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسری چیزیں ہیں حدود. یعنی اللہ رب العالمین نے سزاؤں کا نام لیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزاؤں کا نام لیا اور اس کی سزا مقرر کر دی. اس کو حدود کہتے ہیں، یعنی حد. یہ سزا کی دوسری قسم ہے. کیا ہے؟ حدود. اس میں بھی کسی کا زور نہیں چلتا. حاکم وقت ہو چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی اس کے اندر جو ہے سفارش تک نہیں کر سکتا، کوئی اس کو معاف تک نہیں کرا سکتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کام کر رہا ہے تو وہ گناہ کا کام کر رہا ہے. ایک مرتبہ ایک عورت تھی، اس نے جو ہے چوری کر لی. اس کی سزا جو ہے ہاتھ کاٹنا تھا. سزا جو ہے ہاتھ کاٹنا تھا، کیونکہ چوری اس نے جو ہے بڑی کی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ اس معاملے میں تو اسامہ بن زید ہی ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکتے ہیں، باقی کوئی تو نہیں ہے. تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے بات کی اس سلسلے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے، اور کیا کہا کہ اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود میں سفارش کرنے آئے ہو؟ یہ جو سزا دی جا رہی ہے یہ سزا میری سزا نہیں ہے، میں نے مقرر نہیں کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی. یہ شریعت ہے اور اس میں کسی کا بھی نہیں چلتا، اس میں کسی کا بھی زور نہیں چلتا، کسی کی سفارش نہیں چلتی. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نافذ کیا ہے. ہم اس کے مکلف ہیں، ہمیں نافذ کرنا ہے، اس میں کسی کا کچھ بھی نہیں چلتا. تو یہ ہوتی ہے حدود. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تعزیر. یہ سزا کی تیسری قسم ہے. ایسی چیزیں ہیں جس کا ذکر جو ہے قرآن کے اندر بھی نہیں ہے، احادیث کے اندر بھی نہیں ہے. وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے گناہ ہوتے ہیں، یا یہ کہ حکومت نے وقتی طور پر کسی چیز کو غیر شرعی سمجھ لیا ہو، یا کسی چیز کو انسانیت کے خلاف سمجھ لیا ہو، لوگوں کے خلاف سمجھ لیا ہو، اور رفاہ عامہ کے لیے کسی چیز کو اس نے جرم قرار دے دیا ہو، تو اس کو بھی کیا کہیں گے؟ اس کو بھی سزا میں شمار کریں گے. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو مقرر نہیں کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقرر نہیں کیا ہے. حاکم وقت حالات کو دیکھتے ہوئے جو بہتر سمجھے گا وہ اس کی سزا متعین کر دے گا. لیکن یہ سزا جو ہونی چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقابل نہیں ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقابل نہیں ہونا چاہیے. یعنی اتنی بڑھا کر کے یہ سزا نہیں دے سکتا، جیسی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے ویسی سزا نہیں کر سکتا. جیسے مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں سعودی عرب کے اندر آپ یہ سب چیزیں جانتے ہوں گے کہ اب جیسے ابھی دیکھ لیے کورونا وائرس ہے. اب کورونا وائرس میں جتنے وقت تک کرفیو لگا ہوا ہے، اگر کوئی بھی آدمی باہر نظر آئے گا پکڑا گیا، اس کے اوپر 10,000 ریال کا جرمانہ ہے. فی الحال یہ کیا ہے؟ یہ تعزیر ہے، یہ حد نہیں ہے سزا، لیکن یہ تعزیر ہے. اللہ نے مقرر نہیں کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کی ہے. اس کو حاکم وقت نے یا حکومت نے رفاہ عام کے لیے اس کو مقرر کر دیا ہے کہ اگر یہ سزا رکھی جائے گی تو ہی لوگ کنٹرول میں رہیں گے اور لوگ جرم کرنے سے باز رہیں گے، ورنہ لوگ جرم کریں گے اور اس کو ہلکا سمجھیں. جیسے ہمارے ملک کے اندر دیکھ لیجئے، سب کام آسان ہے، سب کام ہلکا ہے. بڑے سے بڑا کام کر لیجئے، یہاں پر بڑے سے بڑا جرم کر لیجئے، 10 لوگ آپ کے وکیل بن کر کے آ جائیں گے، اچھے لوگ آپ کے وکیل بن کر کے سامنے آ جائیں گے. تو یہ سب چیزیں ہیں یہاں پر. ہم جیسے ایک شعر ہے نا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہ ہمارے ملک کا حال ہے. اور جہاں پر بھی لوگ انصاف پسند نہیں ہیں دنیا کے اندر، وہ سارے ملک کا یہی حال ہے. جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں یہی ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر کے، کپڑے پہچان کر کے، اور چہرہ دیکھ کر کے، پارٹیاں دیکھ کر کے، مذہب دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں. جبکہ حدود کے معاملے میں اور سزاؤں کو نافذ کرنے کے معاملے میں عدل اور انصاف یہ سب سے بڑی چیز ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، انصاف کرو، یہ عظیم ترین تقوی ہے. عدل انصاف یہ عظیم ترین تقوی ہے. جس ملک کے اندر عدل انصاف نافذ ہے وہاں کے لوگ خوش ہیں، سکون سے ہیں، چین سے ہیں. اور جس ملک کے اندر یا جس علاقے کے اندر انصاف نافذ نہیں ہے، وہاں کتنا بھی رولو گالو،
بڑے سے بڑا قانون لے کر کے آ جاؤ، کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کیونکہ انصاف یہ ہمارے معاشرے کو یا کسی بھی معاشرے کو امن سکون کی گارنٹی دیتا ہے۔ انصاف نہیں ہے تو کچھ بھی آپ کر لیجئے، امن سکون آنے والا نہیں۔ امن سکون کی چابی انصاف ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 2 طرح کی آیت بیان فرمائی۔ ایک آیت میں کیا کہا سورہ مائدہ کے اندر کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہارا کتنا بھی بڑا دشمن ہو، تمہارا کتنا بھی بڑا دشمن ہو، لیکن انصاف کے معاملے میں دشمنی آڑے نہیں آنی چاہیے۔ جو صحیح ہے وہ کام کرو، اگر وہ غلط ہے اس کو سزا دو، صحیح ہے تو اس کو اس معاملے میں بری کر دو، چاہے تمہارا دشمن ہو۔ اور جب رشتہ داری کی بات کی تو سورہ نساء کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، انصاف کا جھنڈا بلند کرو، اور چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ جائے، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ جائے، تمہارے اقربین یعنی تمہارے جو آس پاس جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہارے اقاربین ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ہی خلاف کیوں نہ جائے، لیکن تمہیں انصاف کا جھنڈا بلند کرنا ہے۔ یہ 2 حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر دیا ہے۔ تو حدود اور سزاؤں کو نافذ کرنے میں انصاف کا بہت بڑا عمل اور دخل ہے۔ تو میں نے آپ کو 2 چیز بیان کی، ایک کفارہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، یہ بھی سزا ہے لیکن اللہ بندے تک محدود ہے، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ حدود اس میں بھی کوئی دخل نہیں دے سکتا، لیکن نافذ حکومت کے ذریعے سے ہوگی۔ یہ نہیں کہ کسی کے من میں آیا پکڑ کر کے کسی کو سزا دے دیا۔ اب کوئی زنا کر لے، اب ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے بتائیں گے سزاؤں کے بارے میں۔ کوئی زنا کر لے تو کیا جس کے جی میں آئے گا پکڑ کر کے اس کو رجم کر دے گا، اس کو قتل کر دے گا؟ یا کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور اس کی سزائے موت بن رہی ہے، اس کا قتل کرنا ثابت ہو جاتا ہے، اس کی سزائے موت بن رہی ہے اس کی سزا، تو ایسی صورت میں کیا کوئی بھی پکڑ کر کے اس کو قتل کر دے گا؟ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا سوائے حکومت کے۔ اور اگر حکومت وقت اس کو موت کی سزا نہیں دے رہی ہے کسی وجہ سے، تب بھی کسی کو اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ چل کر کے قانون اپنے ہاتھ میں لے لے، چاہے کتنا بھی برا ہو، چاہے اس کو انصاف ملے چاہے نہ ملے، مقتولین کے گھر والوں کو انصاف ملے چاہے نہ ملے، لیکن کسی بھی صورت میں عوام کو اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی ذرہ برابر بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کون دے گا؟ حکومت دے گی۔ چوری کوئی کرے گا سزا کون دے گا؟ حکومت دے گی۔ زنا کوئی کرے گا سزا کون دے گا؟ حکومت دے گی۔ اسی طریقے سے کوئی قتل کرتا ہے سزا حکومت دے گی۔ کوئی کسی کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے، کسی کا گھر جلاتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، چھینیتی کرتا ہے، سزا کون دے گا؟ حکومت دے گی، عوام نہیں دے گی۔ آپ اپنے ہاتھ میں جو ہے قانون لے کر کے اور بہت بڑے مجاہد مت بن جائیے، کیونکہ یہ جہاد نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے اسلام کی خلاف ورزی ہے۔ تو آپ اتنی باتوں سے سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے جو ہے آپ کے سامنے کیا بات رکھی۔ ایک کفارہ، دوسرا حدود، اور تیسری تعزیر۔ یہ 3 قسم کی سزائیں اسلام کے اندر رکھی گئی ہیں۔ اب حدود میں سفارش کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ حدود میں سفارش کرنا حرام ہے۔ کل سے انشاءاللہ اب میں ایک ایک کر کے شروعات کروں گا، کیونکہ یہ جو ہے اب انٹروڈکشن کے طور پر آپ کے سامنے باتیں رکھ دی گئیں کہ حدود کیا ہوتی ہے، تعزیر کیا ہوتی ہے، اسی طرح سے سزاؤں کا کیا سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل سے ہم آپ کو ایک ایک کر کے گناہوں کے بارے میں بتائیں گے اور اس کی سزاؤں کے بارے میں بتائیں گے۔ انشاءاللہ کل کا جو موضوع رہے گا وہ زنا کے تعلق سے رہے گا۔ زنا میں بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر ہم کل کریں گے۔ ایک ایک تفصیل کو جاننا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے ایک جز کو پکڑ کر کے فیصلہ کر دیتے ہیں، یہ سب بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت خطرناک ہے یہ سب چیزیں۔ ایک ایک جز کو پکڑ کر کے کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے، پوری چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے، ایک ایک اس کے ما لہو ما علیہ کو جاننے سمجھنے کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جرم سے بچائے، گناہوں سے بچائے، ہر قسم کے عیب سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو محفوظ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت گنہگار ہیں ہم لوگ، بہت خطا کار ہیں، اور تیری بہت زیادہ نافرمانی کی ہے ہم لوگوں نے، اس قدر نافرمانی کی ہے کہ ہمارا منہ بھی اس لائق نہیں کہ تیرے سے ہم معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کی بری عادتوں سے محفوظ کر دے، اچھی عادتوں سے ہم تمام لوگوں کو مزین کر دے۔ اللہ رب العالمین تو رمضان کے مہینے میں اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ ہم تمام لوگ مساجد سے دور ہیں، تیری عبادات سے دور ہیں، ہو کر کے بھی ہم مساجد میں کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔
ہم اجتماعی طور پر کوئی عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے کلیجے پر کیا لوٹ رہا ہے، ہم کیسے رمضان گزار رہے ہیں ہم جانتے ہیں، اور تو بھی جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو بہتر کر دے۔ اگر ہم لوگوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے، بلا شک و شبہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی تیرے بارگاہ میں ہم رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، ہم تمام لوگوں کو معاف فرما دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، انی کنت من الظالمین نہیں بلکہ انا کنا من الظالمین، ہم سب ظالم ہیں۔ پورے مسلمان اس وقت ظلم و ستم کر رہے ہیں اپنے نفس کے اوپر، اپنے بھائیوں کے اوپر اور اپنے دین کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم لوگوں کو معاف فرما دے۔ یہ ایسی دعا ہے جس دعا کے ذریعے سے انبیاء اکرام نے نجات پائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم لوگوں کو نجات دے دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تو معاف نہیں کرے گا، ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا، ضرور ضرور ہم گھاٹے میں چلے جائیں گے۔ لہذا تو ہمارے کو معاف بھی کر اور ہمارے اوپر رحم بھی فرما اور ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے دھو دے، پاک صاف کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس ماہ مبارک میں ہم تمام لوگوں کو بڑھ چڑھ کر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بڑھ چڑھ کر ہم تمام لوگوں کو جو بھی میسر ہو، جو بھی ہماری طاقت کے اندر ہو، ان طاقت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔